ہمارے بعض اسٹوڈنٹس اور کچھ وہ اسٹوڈنٹ جو ابھی پاس آؤٹ کر چکے ہیں، انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت صحافی دوستوں نے فرمائش کی ہے کہ فیچر پر ایک تفصیلی لیکچر ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ لکھتے ہیں، جب وہ فیچر لکھنے بیٹھتے ہیں تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب فیکٹس پر جاتے ہیں تو وہ آرٹیکل بن جاتا ہے یا نیوز بن جاتا ہے اور فیچر نہیں۔ جب اس کے دوران وہ اس پر فیچر کے جو عوامل ہیں، مثلا انٹرسٹنگ ہونا چاہیے، تفریح ہونا چاہیے، اس پر جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ زیادہ فکشنائز ہو جاتا ہے اور فیکٹس سے ہٹ جاتا ہے، لہذا وہ فیچر تب بھی نہیں بنا۔ ان دوستوں کی فرمائش کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ ایک فیچر پر ویڈیو بنائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بڑی حد تک اس میں ہم لوگوں کا فائدہ ہوگا جو چاہ رہے تھے کہ فیچر کو دیکھیں۔ فیچر کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کوئی خبر نہیں پہنچی، حالانکہ اس میں خبر کے تمام عناصر شامل ہوتے ہیں، لیکن اس کا بنیادی جو کام ہے، اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی واقعے کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی رجحان کو جو اس کو انسانی جذبات، جذبوں کے ساتھ، انسانی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق اس میں ڈالے، یا اس میں وہ رنگ شامل کرے، اس میں تفریح مہیا کرے، چیزوں کو ابھارے اور نمایاں کرے جو کہ ہارڈ فیکٹس کی صورت میں اس طرح سے زیادہ نہیں ابھاری جا سکتی، اس طرح سے زیادہ ان کو نہیں لکھا جا سکتا، ان کا اس طرح سے زیادہ جو ہے وہ اثر نہیں ہے۔ اکثر ایسی خبروں کو فیچر اکثر ایسی خبروں کو ریکیپ کرتے ہیں جو معمول کی خبروں کے دوران رپورٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں دب جاتی ہے۔ فیچر پر جب بات ہوتی ہے، اس کو جب سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو انسانی جو اعضاء ہیں، جو عضویں ہیں، ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اس کے ناک، منہ، پوش اچھے ہیں، اس کی ناک لمبی ہے، بڑی ہے، بال سنہری ہیں، بال بڑے ہیں، پیر لمبے ہیں، انگلیاں مخروطی ہیں، اس کا جو جلد ہے وہ سیاہ ہے یا سفید ہے وغیرہ۔ ہر لفظ جو ہے وہ کردار سے لیا گیا ہے، جیسے کہ کسی شخصیت کی خصوصیات، یعنی غمگین، خوش، مزاحیہ، ہوشیار، ذہین، باتونی، مریض، بے چین، ذمہ دار وغیرہ وغیرہ۔ فیچر اسٹوری جو ہے وہ اخبارات، میگزین، نیوز ویب سائٹ پر ایک سمجھ لیں کہ مضمون کی صورت میں شائع ہوتی ہے، جس کا مقصد بریکنگ نیوز کی طرح نہیں ہوتی ہے، بریکنگ نیوز کی اطلاع دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی موضوع پر گہرائی سے نظر ڈالنا تلاش کی جاتی ہے۔ ان کے تفصیلات کی جو وسعت ہے، جو ڈسکرپشن کی جو وسعت ہے، وہ کسی منظر نگاری سے کم نہیں ہوتی، کسی گہری نظر سے کم نہیں ہوتی، کسی تحقیقات سے کم نہیں ہوتی۔ تحریر کا انداز زیادہ دلچسپ ہونا چاہیے اور اس میں جو ایک پیچیدہ قسم کی جو وہ داستانی ڈھانچہ ہوتا ہے، جیسے داستان گوئی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نیریٹو اسٹرکچر، اس کا استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی خبر کی رپورٹ کے مقابلے میں وہ ایک طرح کے افسانے کے انداز سے ملتا جلتا ہے۔ فیچر گہرائی پر نظر ڈالتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس خبر کے پیچھے کیا ہے، اس خبر کے پیچھے کیا منظر کیا ہے، اس خبر کے پیچھے انسانی جو جذبات ہیں، جو محسوسات ہیں، ان کی جو دکھ درد ہیں، ان کی جو خوشیاں ہیں، ان کی جو فیلنگس ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ لوگوں کی زندگی میں یوں سمجھیں کہ گھس جاتا ہے، اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیوں اور کیسے کوئی رجحان پیدا ہوا یا کوئی رجحان جو ہے وہ کم ہوا،
یا ختم ہو۔ خبروں کے برعکس کسی خصوصیت کو کسی موجودہ واقعے یا کسی ایک بریکنگ نیوز سے جوڑنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ خبروں میں شائع ہونے والی کسی بھی چیز سے نکلتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ فیچر خود خبر نہ ہو، لیکن وہ کسی خبر سے ہی نکلتا ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ خبر کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ اب فیچر کین ایکسپلور اے اسٹوری دیٹ میکس، مطلب فیچر خود بھلی خبر نہ ہو، لیکن وہ چیزوں کو اس طرح سے اس کی وضاحت کرتا ہے، اس طرح سے ایکسپلور کرتا ہے، اس طرح سے اس کی کھولتا ہے کہ وہ اس کے بیچ سے کوئی خبر۔ مثال کے طور پر ایک فیچر ایک کہانی کی وضاحت اور تلاش کرتا ہے جس سے خبر بنتی ہے۔ اب ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک مقامی اخبار اطلاع دیتا ہے کہ کسی چھوٹی سی جماعت میں ایک اسکول میں جو ہے وہ انرولمنٹ کم ہو گئی۔ وجہ یہ کوئی بہت تفصیل کے ساتھ وجہ نہیں ہے، صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس علاقے کے اپنی ملازمت کے لیے بڑے شہروں میں چلے گئے ہیں اور یہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں بچے جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے اور اس اسکول میں اس کی انرولمنٹ جو ہے وہ کم ہو گئی۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، ایک بات ہے جو خبر میں ممکن ہے یہ بعد والا حساب بھی رپورٹ ہوا ہو۔ حقائق کے پیچھے اب کیسے جایا جائے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت اہم ہے۔ بطور رپورٹر آپ جو ہے پہنچے اس علاقے میں، وہاں جو گھر والے ہیں، جو لوگ ہیں، ان سے بات کریں اور نیوز اسٹوری میں جو حقائق ہیں، جو اعداد و شمار ہیں، اس سے آگے جائیں، اور وہ گھر والے جو یہاں سے منتقل ہو رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ جب یہ چھوڑ رہے ہیں تو کیسا محسوس کر رہے ہیں، کس چیز کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ لیا۔ اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ملازمت کے موقع یہاں پر کم ہو گئے، تو وہاں پر ایک اس علاقے کا، اس علاقے میں رہنے والوں کا جو بھی پیشہ تھا، اکنامی کے حوالے سے وہ کسی خاص سیکٹر میں تھے، کسی خاص شعبے میں تھے، اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی۔ وہ اپنے گھر کے بارے میں کیا کیا چیزیں یاد رکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان ایک کسی گھر میں رہتا ہے، ایک جگہ پر رہتا ہے، تو وہ چیزیں اس کو یاد رکھتا ہے، اس میں مس کرتا ہے۔ نئی جگہ پر جاتا ہے تو ظاہر اس کے اپنے ایک خواہشات بھی ہوتی ہیں، توقعات بھی ہوتی ہیں، خدشات بھی ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک ہیومن اینگل ہے۔ پھر یہ بھی ان سے ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ بچوں کو اپنے اسکول، اپنے دوستوں کو چھوڑنے کے بارے میں کیا کیا خیال آ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے بچے نئے اسکول میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو پوری اسکول جانے کے راستے نئے ہوتے ہیں، اسکول کی بلڈنگ نئی ہوتی ہیں، ان کے در و دیوار نئے ہوتے ہیں، ان کی گلیاں نئی ہوتی ہیں، فرنیچر نیا ہوتا ہے، ٹیچر نئے ہوتے ہیں، ان کے کلاس میٹ نئے ہوتے ہیں، ٹیچرس کا بالکل ایک انداز پڑھانے کا وہ ایک نیا ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ نیا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں لوگوں کی جو ہے وہ ایک فکر مندی ہوتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی جو ہے مختلف احساسات، جذبات اور فیلنگ ہوتی ہے۔ آپ کہانی کو ایک اور انداز سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ باقی رہ گئے وہ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہوا کہ جو لوگ جا رہے تھے ان کے کیا محسوسات، جذبات، خیالات اور پریشانیاں، خدشات تھی، اور جو باقی رہ گئے وہ کیا تھے، ان کے پڑوس خالی ہو گئے، ان کے بچوں کے جو دوست ہیں وہ چلے گئے، جو گلی میں دوست ہوتے ہیں وہ دوست چلے گئے، پھر پورے اب نئے لوگ یہاں پر کون آئیں گے، کیا ہوگا، وہ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی وہ دیکھیں گے کہ خود اس اسکول پر، جس اسکول میں اس علاقے کے بچے پڑھ رہے تھے، اس پر کیا اثر پڑا۔ ممکن ہے کہ اس کی انرولمنٹ اتنی کم ہو جائے کہ اس کو مینجمنٹ میں، اس کے ٹیچنگ اسٹاف میں اس میں تبدیلی ہو، اس کے جو ٹرانسپورٹ کے ذرائع ہیں اس میں تبدیلی ہو، اور ایک یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو شفٹ ہوئے تو ایک اکانومی کا تو بہرحال ایک اثر ہوا تھا نا، اکانومی کا تو ایک اس پر، اکانومی کی وجہ سے تو لوگ گئے تھے،
تو اسی کیا چیز ہوئی اس علاقے میں، اس علاقے کے جو جس علاقے کے لوگ جس پیشے سے وابستہ تھے ان سے، اس کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی ہوتی ہے جس کو جو ہے وہ کھودنا چاہیے، اور اس میں انسانی جذبات ہوتے ہیں، انسانی ایموشنس ہوتے ہیں، انسانی فیلنگس ہوتی ہیں، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہی فیچر ہے۔ جو نیوز اسٹوری ہے وہ پڑھنے والے کو یا سامعین کو یہ بتاتی ہے کہ کیا ہوا، جیسے انرولمنٹ کم ہو، یہ فیچر انہیں بتائے گا کہ دراصل یہ واقعہ کیوں اور کیسے ہوا، اس میں شامل افراد کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور اس فیصلے سے دوسرے لوگوں پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، رد عمل اور اثرات یہ دو چیزیں، اور اس کے بعد جو لوگوں کے احساسات، خوشی، غم، خدشات، یہ جو ہیں یہ جا کر کے جو اینگل بنے گا یہ فیچر کا بنے گا۔ فیچر میں کیا کیا ہوتا ہے، ان واقعات کی فیچر وضاحت کرتا ہے جو خبروں کو حرکت دیتے ہیں یا شیپ دیتے ہیں۔ اب اس واقعے میں اس نے جو ہے فیچر جب آپ اس پر لکھ رہے ہیں تو لوگوں کے جو بھی فیلنگس، جو بھی رد عمل، جو بھی اس پر جو اثر پڑا ہے وہ جو ان کے جذبات کے ذریعے، ان کی فیلنگ سے ذریعے جو ظاہر ہوتا ہے، اس کو جب آپ نے بیان کیا ہے تو پھر جو ہے وہ پوری خبر حرکت میں آ جاتی ہے، اور اس کا پورا احساس اگر سوسائٹی میں یا متعلقہ جو حکام ہے ان تک وہ پہنچتا ہے تو پھر ایک نئی خبر بنتی ہے، اس کی ایک نئی شکل بنتی ہے۔ فیچر جائزہ لیتا ہے کہ دنیا میں، قوم میں، معاشرے میں یا ایک خاص علاقے میں، کسی ایک خاص شعبے میں کیا ہو رہا ہے، سامعین کو کچھ کرنا سکھاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ تجربہ شیئر کر کے جینے کے بہتر طریقے تجویز کرتا ہے۔ مثلاً ابھی جو کووڈ-19 ہوا تو اس میں بہت ساری نئی چیزیں آئی، نئے معاملات آئے کہ کس طرح سے جو ہے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، کس طرح سے چیزیں باہر منگائی جا سکتی ہیں، لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ پورا جو اس کی جو قصے، کہانیاں، واقعات، تجربے لوگوں نے بیان کیے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے، تو لوگوں نے نئے طریقے سیکھے۔ فیچر جو ہے وہ مختلف جو بھی ٹرینڈز ہیں، رجحانات ہیں، جو لوگ نئے نئے تجربے کر رہے ہیں ان کا جانچ پڑتال بھی کرتا ہے۔ مثلاً کم لوگ نکل رہے ہیں تو ایک پورا ایک سنسان علاقہ سا لگتا ہے، ڈر سا لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس چیز کا بھی جائزہ لیں۔ فیچر جو ہے وہ تفریح بھی مہیا کرتا ہے۔ تفریح مہیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دلچسپ پیرائے میں، ایک اسٹوری میں، اس میں جو چیزیں، جو ڈائلاگ ہوتے ہیں، جو چیز کہی جاتی ہے، اور اس کا بہت ہی ایک انفارمیشن سے زیادہ انٹرٹینمنٹ اسپیکٹ اس میں رکھا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر جو انسانی دلچسپی ہے، جو انسان کن کن چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے، انسان کھانے پینے میں دلچسپی رکھتا ہے، انسان آرام دہ چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے، انسان جو ہے وہ فیشن میں، اچھے کپڑوں میں، اچھی جگہوں پر کرنے میں، ٹریول کرنے میں، گھومنے پھرنے میں، اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ فیچر میں ہوتی ہیں۔ فیچر میں اگر اس کو آپ اسٹڈی کریں اس حوالے سے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، تو اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ہیومن ایموشن، جذبات، وہ انسانی فیلنگس ملیں گی۔ اس میں جو بیانیہ ہے، جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ ملے گا۔ مثلاً یہ کہ میں جیسے ہی باہر نکلا تو میری نظر جو ہے اسی چیز پر پڑی، ایک جو نوجوان پر پڑی، ایک بڑی عمر کے لوگ پر پڑی، وہ یہ کر رہا تھا، وہ یہ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے پیچھے جو اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو ہارڈ فیکٹس ہیں یہ آتے ہیں، تو شروع میں اٹھتے ہی جو ہے یہ ایک بیانیہ ہو گیا۔ اسی طرح سے جو نیریٹو بیانیہ ہے اس میں مختلف تشبیہیں بھی ہوتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ میں کسی ایسی صورتحال سے دو چار ہوں، وغیرہ۔ یہی جو انسانی جو دلچسپی کی چیزیں اور ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے، یہ آپ کے فیچر کو مضبوطی بناتا ہے
اور اس کو شاہکار. جیسے میں نے بتایا کہ فیچر میں اسٹوری ٹیلنگ بہت ہی اہم ہے. یہ انسان خود جو ہے وہ شروع سے ہی کہانیاں سننے کا بھی عادی ہے، کہانیاں سننے کا شوقین بھی ہے، اور خود کہانیاں لکھنے کا بھی ہے. کہانی کس طرح سے بیان کی جائے، کہانی کس طرح سے بنائی جائے، یہ بھی اس کی جو انسان کی خصوصیت ہے. بہت سارے بچے، بہت سارے نوجوان لوگ بھی مختلف کسی بھی اپنے کسی جو کوئی قصور ہو، کوئی غلطی ہو، اس کے لیے ایک کہانی بناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جس کو کہتے ہیں بھائی کہانی مت بناؤ. تو یہ جو کہانی ہے یہ حقیقی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ کہانی بنائی جاتی ہے. تو لوگوں کی زندگی پر اور ان پر اثر انداز ہونے یا ان کو متاثر کرنے والی چیزوں سے مختلف کہانیاں ہوتی ہیں. یعنی فیچر میں انسان کی زندگیوں اور ان پر اثر انداز ہونے والی یا ان کو متاثر کرنے والی. انسان کسی چیز سے انسپائر بھی ہو سکتا ہے، انسان کسی چیز سے افیکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے متعلق جتنی بھی کہانیاں ہیں، جتنے بھی تجربے ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، اس کو جو ہے وہ اس پیرائے میں بیان کرتا ہے. یوں ہم کہہ سکتے ہیں انسانی تجربے کو گہرائی سے کھودے تو جو ہے وہ کوئی کہانی نکل آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہر شخص ایک کہانی ہے. تو آپ جتنا اس میں ڈیپ کھودو گے، جتنا اس کو آپ ڈیپلی لو گے، اتنا جو ہے شخص کا اتنا ہی تجربہ باہر آئے گا، اتنی اس کی جو ہے وہ زیادہ کہانی نمودار ہوگی. فیچر اسٹوری اس طرح سے انسانی تجربے کو دوبارہ گہرائی میں کھودتی ہے. ایک مرتبہ تو وہ تجربہ تھا جو اس نے خود اس شخص نے کیا، جو اس شخص نے خود جب وہ کیا تو ایک تجربے سے گزرا. اب اس تجربے کو وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے. اب اس نے جو تجربہ اپنا بیان کیا، اس کو جب آپ جب بیان کر رہے ہیں تو اس تجربے کو دوبارہ کھود رہے ہیں. تو اس تجربے کو جب دوبارہ کھود رہے ہیں تو اس بیان کرنے کے لیے آپ مزید گہرائی میں جا رہے ہیں. یعنی وہ چیزیں بھی معلوم کر رہے ہیں جو کہ جس شخص نے وہ تجربہ کیا تھا اس نے نہیں کی تھی، کسی اور نے اس طرح کے لوگوں نے کی تھی. تو وہ تجربے بھی اس میں شامل ہم کرتے ہیں. تو یوں سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے وہ زیادہ گہرائی سے تجربے کو بیان کریں. ٹیچر جو ہے وہ ایک ڈسکرپٹیو، یعنی وضاحت کا مطلب یہ کہ تفصیلات، ڈیٹیلز، وہ ڈسکرپشن، پس منظر، پورا وہ چیزیں آتی ہیں فیچر میں. اور فیچر جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن رائٹنگ کے زیادہ مواقع دیتا ہے. یہ مواقع آپ کو نیوز رائٹنگ میں نہیں ملتے. ڈسکرپشن میں اگین سمجھ لیں کہ آپ کے جو بیک گراؤنڈ کی چیزیں ہیں، پوری جو منظر کشی ہے، وہ پورے جو واقعات ہیں. آپ بازار جاتے ہو تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ کس طرح سے کھڑے ہیں، لوگ کس طرح سے بات کر رہے ہیں، خریدار کس طرح سے آ رہے ہیں، خریدار کس طرح سے جا رہے ہیں، یہ پورا. پھر دکاندار اور ان کا جو خریدار جو ہیں ان کا جو رویہ، یہ سب چیزیں آپ اس میں بیان کر سکتے ہیں. اور فیچر میں فیکٹس، انٹرٹینمنٹ اور ریلیونسی یہ بہت ہی اہم ہے. حقائق، واقعات اور جو تفریحی اینگل اور احساسات وہ ہوں، لیکن ریلیونسی اس طرح سے کہ جیسے مثال کے طور پر عید کے موقع پر زیادہ لوگ نکلتے ہیں. اگر عید کے علاوہ کسی روز بازار میں زیادہ رش ہو تو کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ رش ہے. اچانک کسی روڈ پر اچانک ٹریفک جو ہے بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور روڈ بند ہوا ہے یا کئی لوگ زیادہ جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ریلیونسی اس میں سے نکالی جا سکتی ہے. فیچر اس صورتحال میں گہرائی سے نگاہ ڈالتا ہے جو خبروں میں موجود مسائل ہو سکتے ہیں یا انہیں ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اب بھی ریلیونٹ رہتا ہے. اور ابھی بھی جو اس میں خبریت ہے وہ، اور اس میں ابھی بھی جو ایک ہیومن اینگل ہے، جو دلچسپی ہے وہ برقرار ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ فیچر جو ہے کسی طور پر بریکنگ نیوز نہیں ہوتا، فوری نیوز نہیں ہوتی، لیکن خبر کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے، وہ فیچر میں موجود رہتی ہے. بریکنگ نیوز تو یہ ہو سکتی ہے
کہ آج شہر میں جو ہے یہ ایک کسی صاحب نے جلوس نکالا، کسی پارٹی نے جلوس نکالا یا احتجاج ہوا وغیرہ۔ فیوچر میں یہ چیز آئے گی کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو کیا پریشانی ہوئی، کیا دقت ہوئی، یا یہ کہ لوگوں کے لیے اچھی چیز کا کیا سما بنا، یہ ہو سکتا ہے۔ اسکول جو بچے جو اسکول گئے تھے، لوگ جو ملازمت کرنے گئے تھے، جو خواتین جو ملازمت کے لیے باہر نکلی تھی، جو لوگ شاپنگ کے لیے گئے تھے، وہ ہو سکتا ہے۔ دکانداروں کی کیا صورت آ رہی، وہ ہو سکتا ہے۔ فیوچر کے لیے آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سب نئے لکھاری بھی اور کبھی کبھی ہمارے جیسے پرانے لکھاری بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آئیڈیا کہاں سے ہے۔ آئیڈیا آپ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں، آئیڈیا موجود ہیں آپ کے آس پاس، اور فیوچر لکھنے کے پاس یہیں سے آئیڈیاز آتے ہیں، کوئی جو ہے وہ امپورٹ نہیں ہوتے۔ جو چیز آپ کے پاس ہیں انہیں آپ سنیں، انہیں آپ دیکھیں، ان کے بارے میں آپ پڑھیں، ان کے بارے میں آپ پتہ کریں، ان کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ آپ ان سے سنیں، آپ ان سے جا کر کے پوچھیں۔ مثلا میں اگر کسی علاقے میں رہتا ہوں تو مجھے جو ہے اس کے بارے میں اگر کوئی چیز پڑھنی ہے، لکھنی ہے، تو مجھے جو ہے لوگوں سے جا کر سننا پڑے گا، جا کر کے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، علاقے کا جا کر کے ایک جائزہ لینا پڑے گا، اس کے بارے میں جو چیزیں لکھی گئی وہ مجھے پڑھنی پڑیں گی اور پتہ کرنی پڑے گی، لوگوں سے جا کر کے پوچھنا پڑے گا کہ اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا سنا۔ یہ تو ایک چیز تو جو وہ لوگ بتا رہے ہیں، دوسری وہ چیزیں جو انہوں نے ان کو جو ہے پتہ چلا وہ کیا چیزیں تھیں۔ ابھی میں جب یہ اپنے گھر پر بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہا تھا تو یہ آواز آ رہی تھی کہ ٹوٹیاں ٹھیک کرا لو، جوسر کے ہینڈل ٹھیک کرا لو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ایک کہانی ہے۔ میں اگر اس شخص کے پیچھے جا کر کے اور اس طرح کے جو بھی لوگ آتے ہیں جو چھوٹا موٹا گھروں میں جا کر کام کرتے ہیں، اس پر فیچر ہو سکتا، اس طرح سے چارپائی بنانے والے، بننے والے آتے ہیں، اس طرح سے کبھی کبھار جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو شہروں میں ڈھونڈنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو یہ جا کر کے آواز لگاتے ہیں اور مختلف گھروں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں، اپنی چیزیں جو بھی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تھوڑی بہت مرمت کرائی جا سکتی ہے، وہ ہو سکتی ہے۔ ادروائز آپ کو تو وہ چیزیں جو اٹھا کر کے لے جا کر کے جہاں کہیں وہ بنتی ہیں وہاں پر جا کر کے لے جانا پڑے گا، وہ بڑے شہروں میں زیادہ مشکل پڑتا ہے۔ چھوٹے شہروں میں یا چھوٹی جگہوں پر، گاؤں میں آپ کو جو ہے یہ اس لیے بھی دقت ہوتی ہے کہ ان چیزوں سب کے ماہر عام اویلیبل نہیں ہوتے جو یہ کام کرتے ہیں، وہ پھر اٹھا کر کے آپ کو لے جانا پڑے گا جو قریبی چھوٹا موٹا جو بھی شہر ہے اس میں۔ تو اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں گلیوں میں آ کے آواز لگاتے ہیں تو ان کی ایک اپنی ایک جو یہ لوگوں کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں، اور ان کی ایک اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے اور بڑی مزیدار چیز ہے، جس سے چیزیں سیکھی بھی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، اس میں کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، لیکن یہ نیوز اپنی جگہ پر ہے، انفارمیشن اس میں اپنی، آپ نے جو چیزیں سنی ہے، کہیں سے آپ کو ایک لیڈ ملی ہے، ٹپ ملا ہے، یا زندگی میں کبھی آپ نے اسی چیز کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں سنا ہے، آپ نے کہیں دیکھا ہے، کہیں پڑھا ہے، سب کا سب کسی ذریعے سے ہی آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے جہاں کہیں بھی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے آتی ہے۔ اب آپ جا کر کے اس ذریعے کو قریب سے دیکھیں، اس ذریعے کو قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کا جائزہ لیں، انہیں زیادہ تعمیری انداز میں استعمال کریں۔ مثلا آپ اگر کسی بھی آدمی سے جا کر کے اس فیچر کے بارے میں بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو اس میں دو چیزوں کا یا تین چیزوں کا بلکہ زیادہ خیال رکھیں۔ ایک چیز یہ کہ وہ جو بیان کر رہا ہے وہ کسی طریقے سے جو بھی واقعہ ہے، جو بھی جو ٹرینڈ ہے، اس میں کسی طرح سے وہ فریق تو نہیں ہے، اسٹیک ہولڈر تو نہیں ہے، اسٹیک ہولڈر ہے
تو ظاہر ہے کہ اسٹیک ہولڈر اس کے باہر اگینسٹ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز جو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ وہ اپنے اس انداز سے اپنے اینگل سے لے رہا ہے، تو وہ اس کا اپنا اینگل ہے، وہ اس کا اپنا ایک کسی جو بھی اس کا ایک اندرونی مفاد یا ایک نادانستہ مفاد یا حقیقی مفاد جو اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں اس کو دراصل اپنے مفاد میں ہی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ صحیح سمجھتا ہے اسی وجہ سے کہہ رہا ہے، یہ اس کی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ چونکہ اس کے مفاد کے لیے نہیں کام کر رہے ہیں، آپ کے پڑھنے والے کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو مطلب یہ چیز ذہن میں رہے، وہ جو بیان کر رہا ہے وہ اس اپنے اینگل سے کر رہا ہے، آپ اس کو اس طرح سے بیان کریں گے یا سنیں گے، استعمال کریں گے، وہ زیادہ تعمیری انداز سے کریں گے، اپنے انداز سے کریں گے۔ تیسری چیز جو آپ ان سے سیکھیں گے وہ یہ کہ لوگ کس طرح سے کسی واقعے کو کسی چیز کو بیان کرتے ہیں، یہ یعنی بیان کرنے کا انداز، یعنی نیریٹو جو کس طرح سے لوگ بناتے ہیں اس کا انداز، یہ بہت ہی یہ جو ہے آپ کو یہ بہت بڑی لرننگ ہوگی۔ آپ سب کچھ پڑھیں، مقامی اخبارات، ٹیبلائٹس، رسالے، کتاب، ناول، مضامین، فیچر، خبریں، یہ سب دیواروں پر پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو مطلب ایک طرح سے اس کو کہا جائے کہ آنکھیں کھلی رکھیں۔ آنکھیں کھلی رکھیں کا مطلب یہ کہ جو بھی چیز آئے اس کو ٹھیک سے دیکھیں، یہ لگی ہوئی کیوں لگی ہوئی ہے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، لوگ کیسا محسوس کریں گے، اس کو اور کوئی دیکھے گا تو کیسا محسوس کرے گا، یہ سب چیزیں جو ہے امپارٹنٹ ہوتی ہے۔ یہاں دو چیزیں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ شیخ ایاز صاحب جو تھے سندھی کے بہت بڑے شاعر، وہ جو چھوٹے چھوٹے ویکلی اخبارات میر پوپال سے، جیکب آباد سے، دادو سے، ادھر ادھر سے، اس میں کوئی بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ پڑھتے تھے، وہ پڑھتے اس وجہ سے تھے کہ اس میں سے ان کو کوئی نہ کوئی آئیڈیا، کوئی نیا لفظ، کوئی ایک نیا اینگل، کوئی نیا ایک اسپیکٹ، کوئی ایک نیا بیان کرنے کا طریقہ، کسی چیز اظہار کا طریقہ، وہ اس کو آ جاتا۔ ایک اور واقعہ ہے، وہ ہم جب پڑھتے تھے تو تیسری جماعت میں ایک بڑا مزیدار سبق ہوتا تھا کہ کوئی صاحب تھے، ان کا اونٹ جو ہے وہ کھو گیا، تو اس کے تلاش میں نکل پڑے، تو کسی کارواں کا اونٹ تھا، کارواں میں جیسے بہت سارے لوگ اونٹوں پر جاتے ہیں، راستے میں ایک شخص ملا، تو انہوں نے پوچھا کہ یار ہمارا اونٹ نکل گیا ہے، کافلے سے، تو آپ بتاؤ، آپ نے تو دیکھا تو نہیں، تو ان کا نہیں۔ آگے چلے گئے وہ لوگ، تو پھر انہوں نے آواز دی، ان کا کہا کہ بھائی بتاؤ، تو انہوں نے یار آپ کا اونٹ جو ہے وہ ایک آنکھ سے کھانا تو نہیں تھا؟ کہاں تھا، آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں میں نے دیکھا تو نہیں، میں ایسے ہی پوچھا۔ خیر دوبارہ آئے، کہا کہ بھائی آپ کے اونٹ پر کوئی، جب دوبارہ گئے دوبارہ بلایا، کہا کہ آپ کے اونٹ پر کوئی کیا وزن ڈالا ہوا تھا؟ اچھا خاصا؟ کہاں قافلے میں ہے، تو یہ جو جیسے ہم ابھی گاڑی پر لوڈ ڈالتے اس طرح سے اونٹوں پر بوریاں ڈالتے تھے، تو وہ تھی، تو آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں نہیں دیکھا۔ پھر چلے گئے، تیسری مرتبہ آئے تو کہا آپ کے اونٹ پر کوئی میٹھی چیز تو نہیں تھی، کوئی گڑ یا شکر ٹائپ کی کوئی؟ وہاں تھی، گڑ تھا۔ پھر آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں۔ آپ تو کہا آپ یہ سب چیزیں بتا رہے ہو، کیسے کہتے ہو؟ ان کا اصل میں نے بڑی گہرائی سے نظر، یہ راستے کی ایک ہی سائڈ پر چلتا گیا ہے، یہ پاؤں کے نشانات جو آپ بتا رہے ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ اس کی آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اس کے پاؤں کے نشانات بتاتے ہیں کہ زیادہ دبا ہوا ہے، تو مطلب یہ کہ اس پر وزن ہے۔ میٹھی چیز کا اس وجہ سے کہ وہ چونکہ گانا ہے، وہ راستے کے ایک طرف سے جا رہا تھا، تو اس پر جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ان بیلنسڈ ہو گئی، ان بیلنسڈ ہو گئی ہیں، تو اس میں سے کچھ گوڈ یا جو بھی میٹھی چیز ہے وہ نیچے گری ہے، اس کے اوپر یہ چمٹیاں آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے ایک کین آبزرویشن جو اس شخص نے رکھی تھی۔
اس کو جب اونٹ کا پاؤں کے نشانات اس نے دیکھے. ایک اور چیز جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں، تو ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بہت سارے لوگوں سے بات کریں، گپ شپ کریں، ان میں سے آپ کو ایک چھوٹے سے جملے سے بڑا آئیڈیا مل سکتا ہے، ایک عام بات سے بھی بڑا آئیڈیا مل سکتا ہے، ایک عام لوگوں کے جملے سے، ایک عام بات سے بھی آپ کو آئیڈیا مل سکتا ہے. زیادہ آپ جتنے زیادہ لوگوں سے ملیں گے، جتنے واقعات میں جائیں گے، جتنے لوگوں سے رابطے میں رہیں گے، اتنے ہی آپ کے پاس جو ہیں وہ اس کے جو آئیڈیاز ہیں وہ زیادہ آئیں گے. اب آتے ہیں اس طرف کہ خبر ایک نیوز اسٹوری میں اور فیچر اسٹوری میں کیا فرق ہے. کسی نیوز اسٹوری اور فیچر اسٹوری میں کوئی ویسے کوئی جو کہتے ہیں کہ ایک قطعی لکیر یا پختہ لکیر موجود نہیں ہے عام طور پر، لیکن پختہ لکیر آج بھی آج کے دور میں خاص طور پر نہیں ہے، جب بہت ساری جو خبریں ہیں وہ ہم ٹی وی پر اخبارات میں جو دیکھتے ہیں وہ فیچرائز کر کے لکھی ہوئی ہوتی ہے. مثلا اولمپک میں ایک اولمپک کے مقابلے ان کے نتائج یہ تو ہارڈ نیوز ہو سکتے ہیں، تو اس میں اگر یہ پتہ چلے کہ ایک جو جمناسٹک لڑکی ہے وہ اولمپک جیت گئی، اب وہ اولمپک جیت گئی ہے تو اس کی کہانی کا آغاز جب ہم کہیں کہ جب یہ لڑکی اپنے گھر کے ایک گھر میں ایک پچھلی ندی کے پیچھے رہتی تھی، تو اس وقت اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کے مقابلے میں جو آئی تھی اور روشنیوں کی جو تیز روشنی میں کھڑی ہو کر کے کیمراؤں کے سامنے اس طرح سے کھڑی ہوگی کہ دنیا اس کو دیکھ رہی ہوگی. یہ اس طرح سے چیزیں ڈالی جاتی ہیں. دوسری چیز یہ کہ اس میں خود انفارمیشن ہوتی ہے، جو چیز انفارمیشن نہیں ہوتی وہ کبھی بھی شیئر نہیں ہوتی، یہ چیز بڑی امپارٹنٹ ہے. کوئی چھوٹی چیز بھی، کوئی ہنسی مذاق بھی، کوئی شعر و شاعری بھی، اس میں بھی انفارمیشن ہوتی ہے. جب تک انفارمیشن نہیں ہوتی تب وہ نہ کوئی شیئر کرتا ہے، نہ کوئی جو دوسرا کوئی آدمی ہے وہ اس کو سننے کے لیے تیار ہوتی ہے. نیوز جو ہے وہ واقعے کے حقائق پر زور دیتا ہے، جبکہ فیچر اسٹوری جو انسانی دلچسپی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے حقائق میں رنگ بھرتا ہے، اور رنگ بھرتا ہے تو حقائق تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ ایک سامعین کے بڑے ایک چنک تک، ایک وسیع لوگوں تک پہنچتے ہیں. اس میں بڑی دلچسپ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ سامعین اس واقعے سے جڑ جاتے ہیں. آپ جب بڑے پیمانے پر یہ کرکٹ کا وہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ جس طرح سے کرکٹ پیش کیا جاتا ہے تو آپ اس جو میچ پتہ نہیں کہاں میلبرن میں ہو رہا ہوگا یا کہیں مجھے یا جو ابو ظہبی میں ہو رہا ہوگا، لیکن آپ اس سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو ایک فیچرائز انداز میں، ایک جو ایکچوئل جس طرح سے ہے اس انداز میں جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے. اگر صرف آپ اسی کمنٹری پر یا اس نے اتنے رن کر دیے، اتنے وہ بنائے، تو اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پورے اس کا جو ایکشن ہے اس کو جب بیان کیا جاتا ہے، اس ایکشن کو جب جو ویڈیو پر دکھایا جاتا ہے یا لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے، یا ایک زمانے میں ریڈیو پر ان کی جو کرکٹ کی جو کمنٹری ہوتی تھی اس میں جب بیان کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ زیادہ پاورفل بنتا ہے. اس میں نیوز کا عنصر اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ زیادہ لوگوں کو اس وجہ سے کھینچتا ہے کہ اس میں دلچسپی کا پہلو، منظر کشی کا پہلو، اور ایک ایسی چیز جس سے یہ لگے کہ حقیقی طور پر وہ ایک چیز آپ کے سامنے ہے. اب اس پوری بات کا خلاصہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ کسی واقعے، کسی جگہ، کوئی مقام، کوئی رجحان، کوئی کسی کی شخصیت، اس کو تخلیقی انداز اور
جو ڈسکرپشن کے ساتھ لکھنا فیچر ہے. فیچر ہمیشہ رپورٹنگ بیسڈ ہوتا ہے، یعنی آپ کا مشاہدہ آپ نے خود نے دیکھا وہ، اور 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 جن لوگوں نے دیکھا، جو لوگ اس سے متعلقہ ہیں، جو لوگ اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات کے ساتھ جانتے ہیں، جو لوگ اس کو روز دیکھتے ہیں، جو لوگ اس کو قریب سے دیکھتے ہیں، ان سے آپ جو بات چیت کرتے ہیں وہ، جو آپ تفصیلات لیتے ہیں وہ. اور آخری جو آتا ہے وہ آتا ہے سیکنڈری ڈیٹا. سیکنڈری ڈیٹا کا مطلب یہ جو پہلے سے کہیں پر پبلش ہوا ہے، کہیں پر جو ہے آڈیو ویڈیو کسی فارم میں، ٹیکسٹ فارم میں موجود ہے، یعنی وہ کام جو کسی اور نے کیا ہے. فیچر بنیادی طور پر انسانی دلچسپیوں کی کہانیاں یا سافٹ نیوز کی کہانیاں ہیں، پروفائل سے متعلق، رجحانات کے متعلق، شخصیات کے متعلق، اور ثقافت کی کسی چیز کے بارے میں، زندگی میں جو مختلف اسپائسیز ہوتے ہیں، جو گرمیاں سردیاں ہوتی ہیں. گرمیاں سردیاں مطلب ایک تو موسم کی گرمی سردیاں، زندگی کے درمیان سردیاں جس کو ہم اتار چڑھاؤ کہتے ہیں کے بارے میں. اور ان کہانیوں پر، ان رجحانات پر انسان نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا، انسان نے کس طرح سے بیہیو کیا، انسان نے کس طرح سے اس سے نکلنے کا راستہ بنایا، اس کی جو کہانیاں ہیں وہ کہانیاں فیچر ہیں. یہ کہانیاں سب سے پہلے انسانی دلچسپی پر مرکوز ہوتی ہیں، اور ان کو جو ان کے جو ہارڈ فیکٹس ہیں، جو سخت حقائق ہیں، اس کے بجائے اس پر جو ہے یہ کم مرکوز ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کی جتنی بھی وہ جس کو جو انسانی دلچسپی کی بنانے کے لیے جو ڈسکرپشن، جو نیریٹو انداز میں، جو ایک ادبی جو یا تخلیقی جو انداز میں جو چیزیں کہی گئی، وہ چاہے کتنی بھی ہوں، وہ خود جو ہے وہ ایک طرح سے انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں، بہت کچھ سمجھاتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے فیچر.